شام ڈھلے کچھ یادیں اکثر مجھ سے ملنے آتی ہیں، اور پھر رات گزر جاتی ہے ان کی خاطر داری میں۔ انسان کو کبھی بھی دو چہرے نہیں بھولتے، ایک جو اسے مشکل وقت میں چھوڑ جائے، دوسرا چہرہ جو اس کا ساتھ مشکل وقت میں ساتھ دے۔ تعلق ایک ایسا پودا ہے جس میں سچ کی مٹی، احساس کا پانی، انسانیت کی ہوا اور اعتبار کی دھوپ ہو تو یہ پودا ایک مضبوط درخت بن جاتا ہے۔ معاف کر دینے سے انسان کی اپنی روح پاک ہو جاتی ہے۔ محبت وہ خوبصورت، دلکش، حسین احساس ہے جس کے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ احساس کے ترجمے نہیں ہوتے، انہیں صرف محسوس کیا جاتا ہے۔ آپ کے کپڑے خوبصورت نہیں ہیں تو آپ اپنی سوچ کو خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ ڈھیروں خوشیاں کمانا چاہتے ہیں تو دوسروں کے لیے خوشیوں کا ذریعہ بنیں، ہر حال میں خوش رہیں گے۔ اکیلا جینا آ ہی جاتا ہے جب معلوم ہو جاتا ہے کہ ساتھ چلنے والا کوئی نہیں۔ اگر دوسروں کو کسی برے کام سے روکنا چاہتے ہیں تو اس نیک کام کی ابتدا اپنے آپ سے کیجیے۔ سقراط کے سامنے ایک آدمی نہایت خوبرو، اعلیٰ پوشاک، کمال حلیہ اچھلاتا ہوا آیا تو سقراط بولا، کچھ بولیے تاکہ آپ کی قابلیت معلوم ہو۔ چیزوں کی قیمت ملنے سے پہلے ہوتی ہے اور انسان کی قیمت کھو جانے کے بعد۔ بھیگے رستوں پہ تیرے ساتھ ٹہلنا تھا مجھے، ایسے موسم میں بلا چھوڑ کے جاتا ہے کوئی۔ دوسروں کی زندگیوں میں بے جا مداخلت سے آپ کو کچھ نہیں ملنے والا۔ غور کریں تو آپ کی اپنی زندگی میں بہت کچھ ایسا ہے جو آپ کی توجہ کا محتاج ہے۔ چھوٹی سی زندگی میں ارمان بہت تھے، ہمدرد نہ تھا کوئی، مگر انسان بہت تھے۔ ہر لڑائی جھگڑے اور انا کے مسئلوں کا آخری حل معافی ہی ہے۔ کر دو یا مانگ لو، معاف کر دو گے تو ذہنی سکون پاؤ گے، معافی مانگ لو تو بڑے بن جاؤ گے، کیونکہ مسئلے اور رنجشیں پالنے اور بڑھانے والے ہمیشہ ذہنی اور جسمانی اذیت کا شکار رہتے ہیں۔ آپ سال بدلتا دیکھ رہے ہیں، میں نے سال بھر لوگوں کو بدلتا دیکھا۔ داڑھی والا چوری نہیں کرتا، چور داڑھی رکھ لیتا ہے۔ نمازی دھوکہ نہیں دیتا، دھوکے باز نماز پڑھ لیتا ہے۔ برائی کو ختم کریں، نیکی کو نشانہ نہ بنائیں۔ اے عقل مند، جس قدر ہو سکے کوشش کر۔ جہاد تقدیر الہی کا مقابلہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بھی تقدیر الہی نے ہم پر رکھا۔ تیرا سر پھٹا ہوا نہیں ہے، اس کو نہ باندھ، کوشش کر لے پھر آرام کر۔ نفس تعریفوں سے فرعون بن جاتا ہے، اسے منکسر المزاج بنا۔ سرداری کی خواہش نہ کر، جب تک ہو سکے خادم بن۔ شیطان شر پھیلانے کے لیے آدمی کی طرف آتا ہے، تیری جانب نہیں آتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تو اس کا بھی استاد ہے، اب اسے تیرے پاس رہنے کی کیا ضرورت ہے۔ چھان مارے ہیں فلسفے سارے، دال روٹی ہی سب پہ بھاری ہے۔ خاموشی کا ادب کرو، یہ آوازوں کی مرشد ہے۔ کہیں ایک حسین سا خواب ہے، کہیں جان لیوا عذاب ہے۔ تعریف کے محتاج نہیں ہوتے اچھے لوگ،
کیونکہ پھولوں کو کبھی عطر نہیں لگایا جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان عالی شان ہے، محبت اور دوستی یہ دونوں چیزیں ہر طوفان کا سامنا کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے، اور وہ چیز ہے غلط فہمی۔ اور فرمایا، جو تم سے نیک گمان رکھے اس کے گمان کو سچا ثابت کرو۔ کسی بڑے آدمی کے ساتھ اپنا تعلق ظاہر کرنے کی غرض سے اس کے ساتھ تصویر بنا کر پھولے نہ سمانا بھی ذہنی غلامی کی ایک قسم ہے جو آج کل بہت عام ہے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، زندگی کے سفر میں، خوشیوں کے راستے پر، چاہتوں کے درمیان وہ سب کچھ ملے آپ کو جو فجر کی اذان میں ہے، جو صبح کی ابتدا میں ہے، جو ستاروں کی چمک میں ہے، جو پھولوں کی مہک میں ہے، اور جو آپ کے دل میں ہے۔ آمین ثم آمین۔ اپنی دھوپ اپنی چھاؤں میں رہتے ہیں، سادہ سے لوگ ہیں، گاؤں میں رہتے ہیں۔ احساس و مروت کے ہاتھوں روندے ہوئے ہم لوگ، کچھ کہہ بھی پائے تو فقط اتنا کہ چلو خیر۔ اگر آپ ڈھیروں خوشیاں کمانا چاہتے ہیں تو دوسروں کی خوشیوں کا ذریعہ بنیے، ہر حال میں خوش رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ کسی انسان کو اس کے انتہائی کمزور پہلو سے مت توڑیں، آپ صلاحیت کے چاہے جس درجے پر بھی ہوں، مکافات عمل اٹل ہے۔ اگر آپ ہمیشہ غرور سے بھرے رہتے ہیں تو اس دنیا میں آپ کے لیے سیکھنے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ سرخ پتوں کو سوکھ کر گرتا دیکھا ہے میں نے، مجھ سے مت پوچھ تجربہ وقت کی تلخیوں کا۔ سب سے خطرناک بیماری وہ مضبوط یادداشت ہے جو ہم بھولنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ ہمیں مزید تکلیف دیے جا رہی ہے۔ زندگی نہ تو مستقل غموں کا ٹھکانہ ہے اور نہ ہی مستقل خوشیوں کا۔ آپ جس حال میں بھی ہوں اس کو مستقل نہ سمجھیں۔ ایک رنگ میں صرف وہی ذات ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ ہر حال میں الحمدللہ کہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ جسمانی امراض پرہیز سے جاتے ہیں اور روحانی امراض صرف پرہیزگاری سے۔ آپ بہت پارسا ہیں تو کسی گنہگار کو نیچا دکھانے کی کوشش مت کریں، ہو سکتا ہے یہ اس کا آخری گناہ ہو اور آپ کی آخری نیکی۔ لفظوں کی تمہید مجھے باندھنی نہیں آتی، بہت یاد آتے ہو، سیدھی سی بات ہے۔